حضرت نے ہمارے ساتھ جو مولانا تھے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ یہاں پیشگی میں معذرت چاہ رہا ہوں اگر امام صاحب لوگ ہوں گے تو، اس لیے کہ یہ بات میں نے جہاں جہاں بھی کہی تو امام صاحب ہم پر بھڑک گئے. تو انہوں نے بھی کہا کہ حضرت میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا دین کی خدمت کیا؟ تو نے کہا کہ امامت کرتا ہوں. حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب کیسی شخصیت تھی، علماء واقف ہیں. حضرت نے اسی انداز میں کہا نہ، بالکل یہی انداز تھا، نہ، امامت دین کی خدمت نہیں ہے. آپ مقتدی نہیں بن کے مقتدا ہیں، بس نماز تو فرض ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، پیچھے آپ کے لوگ نماز پڑھ رہا ہے. دین کی خدمت تو مدارس اور مکاتب جن میں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. دیکھو اس مدرسے کی برکت سے اس جگہ کی، اس زمین کی تقدیر بدل گئی کہ یہاں اللہ کے صالح اور نیک بندے بڑی تعداد میں جمع ہیں اور ان کا قدم یہاں پڑا مدرسے کی برکت. یہ ہے حسنین اردو میڈیا. ہم پھر تقریر پیش کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، معلومات کا دریا ہے، فکر و فن کا شہسوار ہے، جن کے دہلیز پر ادب، سخاوت، لطافت، بلاغت، فصاحت دست بستہ کھڑی رہتی ہے، جن کو علمی دنیا جناب حضرت اقدس مولانا محمد عبد القدوس صاحب شاکر حکیمی، محتمم مدرسہ مدینۃ المعارف ممبئی و صدر مرکز الفلاح مظفر پوری کے نام سے جانتی ہے. آئیے حضور والے کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں. دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، مجھ کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے، بولیے سبحان اللہ. دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، مجھ کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے. حوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو، حور ایک اپنی مثال آپ رکھتی ہے حسن و جمال میں، اور حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے پن میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. بظاہر دونوں میں تضاد، اور اتنا تضاد کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، لیکن جب دامن اسلام سے وہ جڑ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگوش میں آ کر کے پڑ جاتے ہیں، تو اس کالے کلوٹے بلال حبشی کو دیکھ کر کے حور کیا کہتی ہے ملاحظہ فرمائیے. شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، مجھ کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے. حوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو، مجھ کو بھی مصطفیٰ کا دیوانہ، بولیے نا سبحان اللہ، پسند ہے. حوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو، مجھ کو بھی مصطفیٰ کا دیوانہ پسند ہے. اور تم دل سے والدین کی خدمت کیا کرو، تم دل سے والدین کی خدمت کیا کرو، خلد بری میں گر تمہیں جانا پسند ہے. تم دل سے والدین کی خدمت کیا کرو، خلد بری میں گر تمہیں جانا پسند ہے. اور پتھر شکم پہ باندھ کر میرے حضور کو، ارے سارے جہاں کا بھوک مٹانا پسند ہے. پتھر شکم پہ باندھ کر میرے حضور کو سارے جہاں کا بھوک مٹانا پسند ہے. دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے. آئیے جناب حضرت اقدس مولانا عبد القدوس شاکر حکیمی صاحب، محتمم مدرسہ مدینۃ المعارف ممبئی.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز بزرگوں اور علاقہ کے موقر علماء کرام، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے ایمان کی بیش بہا نعمتوں سے نوازا. بے شک. درود و سلام ہو پیارے آقا تاجدار دو عالم فخر کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس ہدایت کے قبول کرنے کی توفیق عطا کی. میرے بھائیوں، آج آپ کے اس گاؤں میں، کیا نام ہے گاؤں میں؟ ہاں، جھپہا. ماشاءاللہ بہت دنوں سے میں نام سنتا تھا جھپہا. جھپہا مظفر پور سے جب دربھنگا کی طرف بس جاتی ہے تو جھپہا جھپہا بولتا ہے شاید. جھپہا. آج اتفاق ہوا کہ بھائی آپ کے گاؤں میں آ گئے، اور آ گئے تو مولانا کی دعوت پر اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ آنے کا ذریعہ اور سبب یہ بنے. میں نہیں جانتا تھا کہ اس گاؤں میں مدرسہ ہے. آ جائے تو معلوم پڑا کہ ماشاءاللہ 5-6 بچے حافظ بھی بنے ہیں یہاں. دارالعلوم اخلاقیہ. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے اس گاؤں اور اس محلے کے لیے کتنی برکت کی چیز ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بے شک. جہاں اللہ اور اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں بچے کلمہ پڑھتے ہیں، جہاں بچے نماز سیکھتے ہیں، جہاں بچے روزہ سیکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس جگہ پہ، اس مقام پر گرد و نواح میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ اس گاؤں کے لوگ کہ الحمدللہ یہاں ایک ادارہ قائم ہے. یہ بڑے سعادت کی بات ہے، وگرنہ بڑی بڑی آبادی ہے. میں بھی آپ ہی کے اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، جانتا ہوں، احوال سے واقف ہوں. بڑی بڑی آبادی ہے، اور مسلمانوں کا 500 گھر آباد ہے وہاں. لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں مدرسہ نہیں. یہ سعادت کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اس سعادت کا ذریعہ اور سبب ہمارے مولانا مرتضی صاحب بنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ مدرسے کو ترقیات سے نوازے. اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے. میں نے ایک مختصر سی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا آپ کے سامنے، اسی کی روشنی میں چند باتیں کہوں گا. ابھی ہم سے پیشتر حضرت مولانا شوکت صاحب بہت جامع گفتگو کر رہے تھے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تقریر ہم نے ایک ہی 2 لوگوں کی ہو. ہم لوگ تو بوڑھے ہو گئے، اب تقریر کیا کرنے کا. جوانوں کا زمانہ ہے، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں آ کر. وگرنہ کبھی کبھی اپنے حالات ایسے ہیں کہ میں بولنا چاہتا ہوں کچھ اور، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بولنا چاہتا ہوں کچھ اور بولا جاتا ہے کچھ اور.
شروع کہیں سے کرتا ہوں. جی حضرت، ہماری گمراہی بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو باتیں بدل حضرت جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام راستہ بھولنے کے بعد بھی مولانا الحمدللہ بہت عمدہ گفتگو فرما رہے تھے. بہرحال بہت سارے علماء کرام ہیں یہاں، اور سب سے ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مرتضیٰ صاحب کا خلوص، ان کی محبت، ان کا اخلاص، اور ان کے جو رفقائے کار ہیں ان کی جدوجہد اور محنت کا نتیجہ ہے. اور مزید اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس گاؤں کے لیے خیر کا ذریعہ اور سبب ہے کہ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، ماشاءاللہ دیکھیے ہماری معمولی سی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور آپ کے گاؤں میں ہیں، آرام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے. خطاب تو اصل مولانا کا ہونا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ خانہ پوری کے لیے بھی بیٹھا دیا گیا. اب بتلائیے کہ ہم اس جلسے کے سرپرست ہیں اور ہمارے ناظم صاحب نے ہمیں بھی پرچی تھما دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی مولانا خطب میں. اللہ جزائے خیر عطا کرے. یہ میں نے ازراہ مزاح کہا. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے. البتہ ناظم صاحب سے میں گزارش یہ کروں گا، یہ ہمارے عزیز ہیں، میں تو پہچانتا نہیں ہوں، زیادہ شعر و شاعری جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں. یہ قرآن کی مجلس، مدرسے کا جلسہ ہے، اور تعلیمی کیا لکھا ہوا ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس اور دستار بندی کا جلسہ ہے. یہ جو ہے نا بہت باوقار ہے. یہ اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کے اعزاز میں یہ اجلاس ہو رہا ہے. 5 بچے حافظ ہوئے. جن لوگوں کی محنتیں ان بچوں پہ لگی ہوں گی، جن لوگوں کی، وہ قابل صد مبارکباد. فرشتے رش کرتے ہوں گے ان کے احوال پر، ان کے حال پہ. باپ کو تو تاج ملے گا وہ اپنی جگہ، لیکن مولانا مرتضیٰ صاحب کو مدرسہ چلانے میں جن لوگوں نے معاونت کی، مشوروں کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، الحمدللہ سارے لوگ ثواب کے مستحق ہیں. میں حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ، مظاہر سہارنپور، علماء کرام جانتے ہیں اللہ پاک نے بے شمار نوازا. حضرت سے ایک دفعہ ملنے گیا میں سہارنپور، اور میرے ساتھ 2 آدمی اور تھے. مولانا مرتضیٰ صاحب ان میں سے ایک کو جانتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ایک ابھی موجود ہے. گویا ہم 3 لوگ حضرت سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے کہا کہ بمبئی میں کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت بس مختصر سی کچھ خدمت کر رہا ہوں دین کی. کہنے لگے دین کی کیا خدمت؟ تو میں نے کہا کہ میں مدرسے سے جڑا ہوں. بس سمجھ لیجیے بھائی، سنیے، میں مدرسے سے جڑا ہوں. تو حضرت مولانا نے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر کروٹ رحمت نازل فرمائے. حضرت نے کہا ہاں مدرسے کی خدمت دین کی خدمت ہے. اور حضرت نے یہ فرمایا کہ مدرسے میں جس لائن کی خدمت کی جائے، اب جس لائن کی خدمت کی جائے تو یہ جو جھاڑو دینے والا مدرسے میں جھاڑو دیتا ہے وہ بھی ثواب کا مستحق ہے. کھانا پکانے والا نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ کھانا پکاتا ہے اس جذبے کے ساتھ اور یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، تو پیسہ تو ان کو اپنی جگہ ملنا ہے، ظاہر ہے تنخواہ ملے گی، لیکن اس کی نیت پر اجر میسر ہوگا اس کو. تو حضرت نے کہا کہ مدرسے میں جس لائن کی خدمت کی جائے وہ دین کی خدمت ہے. تو ہمارے ساتھ جو مولانا تھے ان سے پوچھا
تشریف رکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں بھی اضافہ کرے ہمارے صہیب بھائی کی، لیکن اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ اللہ اور نبی کا جب ذکر ہو تو سب سے بڑا اللہ، اور اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ، ان کے ذکر کے سامنے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو افراتفری مجلس میں بالکل نہیں مچنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مدرسے میں جس طرح کی بھی خدمت ہو، اب جس طرح کی خدمت کیا بھائی، مدرسے میں اللہ کے چھوٹے چھوٹے بندے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ دیکھیے جو پڑھتے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے۔ آج مدرسے کے حوالے سے یہ تو مودی حکومت تو مدرسوں کو بند کرنا چاہتی ہے، وہ تو اپنی جگہ۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ مدرسہ چلے، ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس گاؤں کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ گاؤں بہت خوش قسمت ہے، یہ جگہ بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے اور اخلاقیہ ہے۔ اپنے اخلاق کو بلند کریں اور اس اخلاق کی وجہ سے اس مدرسے کا بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ اس تعاون کے عوض میں آپ کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کریں گے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں جانا۔ غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔